ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد۔ یہ 3 جہاد کر کے کما حقہ فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے۔ اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پٹ گئی، پختہ ہو گئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اور جس سے اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں، وہ نم تو ہوتی ہے ریت، گولا بن جائے گا، پھر کہ اسے شیشے پر بھی ماریں گے شیشہ کھڑا رہے گا، ریت بکھر جائے گی۔ اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو، روڑا بنا لو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، جب اینٹ بنو گے تب کام چلے۔ اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا، جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی منزل تعمیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھانا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر ہیئت اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دوسرا نکتہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے، اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ And for that you need a cement substance۔ پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا، آج کل سیمنٹ ہے۔ اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہوں تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا۔ اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مارٹر جو ہے
اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے دوسرا نقطہ یہ سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل. پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو. کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے. اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو. اعتصام عصمت سے بنا ہے، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں. اعتصام حفاظت حاصل کرنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا. وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی سفاک انسان، جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ سن 47 میں ہوا تھا، کوئی سفاک بھیڑیا صفت انسان آئے، بچے کو کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی نیزے میں پرو لے. لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پناہ میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں. تو یہ ہے اعتصام. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہیں آیات، وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں حبل اللہ نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ سے جڑ جاؤ. سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. وہ تمہارا پشت پناہ ہے. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی. کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا. تو وہاں پر بھی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہی لفظ یہاں آیا، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں، فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی. آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے. وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض ہے. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں. وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے. تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بینر آویزاں ہیں سڑکوں پر جا بجا. لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑوں؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے؟ وہ اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے۔ اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے، تو اس میں یہ الفاظ میں ہوا حبل اللہ المتین وہوا ذکر الحکیم وہوا الصراط المستقیم۔ حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہے، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام الحاد اور اسلام، ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق عصری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس، حجیت و اہمیت حدیث۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن. اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح. تو حبل اللہ قرآن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر. تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. درس کی شکل نہیں کہ جو مونولوگ ہوتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں. حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن. اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے. اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں. اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں. فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے. قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے. ذرا بکری کو ادھر ہوئی، وہ کتا آیا، وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی. ایک دو کتے بھی کافی ہیں. بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی ہیں. لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے. ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا. متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب ہے. یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے. جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے. آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا. وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے. اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ. وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت. اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا. آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. تو امام
جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں. راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں راستے کے ساتھ. راستہ مڑ گیا آپ بھی مڑ گئے. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ. کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. There is no Muslim Ummah present at this time. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. Instead we have a number of Muslim nations. یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے. انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام. وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے. بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز. پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں. ڈارفر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوڈان میں، وہ بھی ایتھنک ہے بنیادی طور پر. وہ کوئی مسلم غیر مسلم فساد نہیں ہے، ایتھنک ہے. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے. پھر وہ بنیان مرصوص بن جائیں گے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست. مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن. پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے. جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے. جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے. از یکا آئینی مسلمان زندہ ہست، پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو میری خاک ہیں، خاک کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، قرآن ہے دل. اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے. یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں؟ خوبصورت. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجئے. تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تفرقہ یہ تم اور میں اور. جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، یہ تفرقہ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا، آپس میں بھی اختلاف کیا. لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے. اختلاف اور ہے اور افتراق اور ہے. افتراق، فرق، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کام غلط ہے. ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقہی اختلافات ہیں، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ